السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز میں اگر بھول ہو جائے، رکعت میں اگر بھول ہو جائے تو نماز کیسے مکمل کریں گے؟ بہت سارے لوگوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں اور اکثر و بیشتر یہ دیکھنے میں آتا بھی ہے۔ اگر کنفیوز ہو جائے کہ ہماری کتنی رکعت ہوئی ہے تو پھر وہ نماز کیسے مکمل کرے، اس مسئلے کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس مختصر سے وقت میں۔ امید ہے آپ ویڈیو سے جڑے رہیں گے، پورا ویڈیو دیکھیں گے، اور ویڈیو دیکھنے سے پہلے جس نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ دیکھیے، نماز میں رکعت میں اگر بھول ہو جائے تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر پہلی بار ایسا ہوا ہے، بہت سارے ایسا ہوتا ہے کہ کبھی بھول نہیں ہوتی، کنفیوز نہیں ہوتے، لیکن اگر زندگی میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے تو اس کو بہتر یہی ہے کہ وہ سلام پھیر کے نماز سے باہر ہو جائے اور پھر دوبارہ اس نماز کو پڑھے۔ اگر پہلی بار زندگی میں ایسا ہوا ہے تو اس کے لیے یہی حکم ہے کہ اگر بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے سلام پھیر لے، کھڑے ہیں تو کھڑے کھڑے سلام پھیر کر کے نماز سے باہر ہو جائیں اور پھر دوبارہ نماز پڑھیں۔ اور دوسری صورت جو ہے، وہ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر رکعت بھول گئے، کنفیوز ہو گئے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اس میں جو حکم آیا ہے کہ وہ یہ کہ غالب گمان کیا ہے آپ کا، یعنی آپ کا ذہن کس طرف زیادہ متوجہ ہو رہا ہے کہ یہ 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، کون سی طرف۔ اگر آپ کا ذہن دوسری رکعت کی طرف زیادہ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو دوسری ہی رکعت ہے، تو پھر آپ دوسری رکعت کو مکمل کریں گے، دوسری رکعت میں قاعدے آخرے میں بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں ایسا ہو رہا ہے کہ کنفیوز ہو رہے ہیں اور آپ کا غالب گمان یہی ہے کہ یہ چوتھی رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے، آپ کا جو غالب گمان ہو، جو کہے آپ کا ذہن، زیادہ قوی اندیشہ یہی ہے کہ آپ جس طرف آپ کا ذہن جا رہا ہو زیادہ، تو وہ رکعت وہی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، لیکن آپ کا ذہن غالب گمان یہی ہے کہ یہ تیسری رکعت ہے، تو آپ تیسری رکعت پوری کریں گے۔ اور تیسری صورت جو ہے، تیسری صورت میں یہ ہے کہ اگر کہیں پہ رکعت میں غلطی ہو رہی ہے، یعنی بھول چوک ہو رہی ہے، آپ کے ذہن میں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا ذہن کس طرف ہے، یعنی آپ کا ذہن 50-50 ہے کہ یعنی نہ دوسری رکعت پہ مطمئن ہو رہا ہے نہ تیسری رکعت میں مطمئن ہو رہا ہے، یعنی آپ کو پورا یقین نہیں ہے، زیادہ جو قوی امکان ہوتا ہے بلکہ آدھا آدھا ہے کہ دوسری رکعت بھی ہو سکتی ہے یا تیسری رکعت بھی ہو سکتی ہے، اسی طریقے سے تیسری رکعت بھی ہو سکتی ہے اور چوتھی رکعت بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کا ذہن کسی طرف غالب گمان کی طرف نہ جائے، جس طرف زیادہ امکان ہو، تو اگر 50-50 والا معاملہ ہے تو پھر آپ کم رکعت والے کی طرف جائیں گے۔ مثلا دوسری اور تیسری رکعت میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے اور آپ کا غالب گمان بھی نہیں ہے، تو آپ دوسری رکعت کی طرف جائیں گے۔ اسی طریقے سے اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ تیسری رکعت کی طرف جائیں گے، لیکن یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ تیسری رکعت کی طرف بھی گئے تو تیسری رکعت میں بھی آپ کو قاعدہ میں بیٹھنا ہوگا، کیونکہ غالب گمان تو نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چوتھی رکعت بھی ہو، تو تیسری رکعت میں بھی قاعدے میں بیٹھنا ہوگا اور چوتھی رکعت میں بھی قاعدے میں بیٹھنا ہوگا اور آخر میں سجدے سہو کرنا ہوگا۔ اور دوسری صورت میں جو میں نے بتایا تھا کہ اگر غالب گمان دوسری رکعت پہ ہے تو دوسری رکعت کرے، تیسری رکعت پہ ہے تو تیسری رکعت پہ کرے۔ اسی طریقے سے تیسری اور چوتھی میں اگر
गालिब गुमान ज़्यादा है कि तीसरी रकात में है तो तीसरी रकात पूरी करें और चौथी रकात पढ़े, उसमें सजदा सहव की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता अगर सोचने में आपने 3 तस्बीह के मिक़दार रुक गए, मिसाल के तौर पे सजदे से उठ रहे थे, दूसरी और तीसरी रकात में आप शक में पड़ गए और उठने से सजदे में से जैसे उठे आप सोच रहे हैं कि कायदे में बैठे, दूसरी रकात है कि तीसरी रकात है या सीधा खड़े हो जाए, तो उस बीच के दरमियान में इतनी देर आपने वक्फा कर ली कि 3 तस्बीह पढ़ी जा सके, तो फिर यहाँ पे आपने वाजिब का तर्क किया है, आखिर में सजदा सहव करना होगा। ये दूसरी सूरत वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर इसी हिसाब से अगर वो वक्फा नहीं हुआ, आपने कभी इम्कान पे जो है अमल किया और फिर बाद में सजदा सहव करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उम्मीद है मसला आपको समझ में आ गया होगा। ये तीनों सूरतें पहली बार अगर ऐसा हुआ है तो आप नमाज से जो है तोड़ करके नमाज से बाहर आ जाएं सलाम फेर करके और फिर दोबारा नमाज पढ़ें। दूसरी सूरत में गालिब गुमान जो आपका कहता है उस पर अमल करें, यानी अगर दूसरी रकात कह रहा है आपका ज़हन तो दूसरी पर अमल करें, तीसरी कह रहा है तो तीसरी पर अमल करें। और तीसरी सूरत में यही है कि अगर आपका गुमान किसी तरफ नहीं जा रहा बल्कि 50-50 है तो फिर आप जो है कम वाले पे, यानी तीसरी और चौथी में इख्तलाफ हो रहा है, टेंशन में है कि कौन सी है, तो आप तीसरी पे अमल करेंगे, तीसरी रकात पूरी करेंगे और तीसरी में भी कायदे में बैठेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये चौथी रकात भी हो, क्योंकि आपका ज़हन किसी पर मुतमईन नहीं है, एहतिमाल है कि ये चौथी भी हो सकता है और फिर आखिर में जाकर के सजदा सहव करना होगा। तो उम्मीद है कि एक बार में तो मुझे पता है कि शायद ये मसला आपको समझ में ना आए, तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं, मुतमईन हो सकते हैं। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गया हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट कर सकते हैं, इंशाअल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।